لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله. أما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن الحسين مصباح الہدی وسفینۃ النجات۔ ناظرین کرام، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، آپ آگاہ ہیں کہ محرم الحرام کا چاند فلک پر نمودار ہو چکا ہے اور ایام اذا کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ عزیزو، اس ماہ حزن و غم، ماہ ماتم و عزاداری اور ماہ ماتم و عزا، ماہ محرم و مصیبت کی آمد پر ہم آپ تمام حضرات کی خدمت میں امام حسین علیہ السلام اور ان کی اولاد اور ان کے اصحاب کی شہادت اور جناب زینب سلام اللہ علیہا و حرم اہل بیت کی اسیری و بے بسی پر تسلیت عرض کرتے ہیں۔ اس ماہ عزا کی مناسبت کے تحت ہم نے ارادہ کیا کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں محرم سے متعلق عشرہ مجالس کا انعقاد کیا جائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج عشرہ مجالس کی دوسری تقریر ہے، دوسری مجلس ہے، اور پہلی ویڈیو ہم اپلوڈ کر چکے ہیں اور انشاءاللہ آگے بھی ویڈیوز آئیں گی جس کے اندر ہم بہت اہم نکات پر روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے عزیزو، ہم امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کچھ مختصر جانکاریاں حاصل کر لیتے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام 3 شعبان المعظم 4 ہجری کو مدینے میں پیدا ہوئے اور آپ کے والد گرامی کا نام حضرت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہے، اور آپ کی والدہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہیں، اور آپ کے بھائی حسن ابن علی۔ اور اس کے علاوہ اگر ہم آپ کی مدت حیات، زندگی کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو آپ 7 سال رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے، اور پھر اس کے بعد 30 سال اپنے والد محترم حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور پھر اس کے بعد امام حسین علیہ السلام 10 سال اپنے بھائی حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ تھے، اور ان کی شہادت کے بعد 10 سال اپنی امامت میں گزارا۔ اس کے باوجود اس کے بعد تمام زندگی میں اوضاع و شرائط کے مطابق بہترین طریقے سے اسلام کی حفاظت کے لیے حاضر تھے اور باطل کا مقابلہ کرتے رہے، اور بالآخر یزید ابن معاویہ جیسے فاسق کے خلاف قیام کر کے 10 محرم الحرام سن 61 ہجری میں جام شہادت نوش فرمایا اور اپنے باوفا اصحاب کے ساتھ کربلا معلی میں دفن کیے گئے، اور تا قیام قیامت کرب و بلا کو کعبہ عاشقان بنا دیا، یعنی قیام کرنے کے بعد کربلا کو کعبہ عاشقان بنا دیا۔ عزیزو، اب ہم آتے ہیں محرم الحرام کے اعتبار سے کچھ نکات آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ قمری سال کا پہلا مہینہ جس کا نام محرم الحرام ہے، اس ماہ کو محرم کہنے کی وجہ یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں اس ماہ میں جنگ حرام تھی، اور روز اول محرم کو سال قمری کی ابتدا سمجھتے تھے، لیکن شجرہ خبیثہ بنی امیہ نے اس ماہ میں لخت جگر بطول
نواسہ رسول فرزند علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فرزند امام حسین ابن علی کا خون بہا کر اور حادثہ کربلا برپا کر کے اس محترم مہینے کی حرمت کو پامال کر دیا۔ عزیزان گرامی، اسی کے متعلق ہمارے 8ویں امام علی رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، زمانہ جاہلیت میں اس ماہ کی حرمت کا خیال رکھا جاتا تھا اور جنگ حرام تھی۔ اس ماہ میں ہمارا خون بہایا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزو، غور کریں، اس کے بعد امام فرماتے ہیں لیکن اس مہینے میں ہمارا خون بہایا گیا، ہماری حرمت کو پامال کیا گیا اور ہماری عصمت و طہارت کو اسیر بنا لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد امام فرماتے ہیں، ہمارے خیموں میں آگ لگا دی گئی، اور اس کے بعد فرماتے ہیں ہمارے اموال کو لوٹ لیا گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، دل کو تھامیں اور سنیں۔ اس کے بعد امام رضا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہوئے کہتے ہیں، پیغمبر کی آل کی بے حرمتی کر کے خود پیغمبر کی بے حرمتی کی ہے۔ اللہ اکبر۔ عزیزان گرامی، غور کریں، یہ ہے یزید کے کرتوت، یہ ہے آل امیہ کے کرتوت۔ غور کریں۔ اور اس کے علاوہ محرم الحرام سن 61 ہجری کی 2 تاریخ کو کاروان حسین ابن علی علیہ السلام کربلا میں وارد ہوا۔ دشمنوں نے آپ کو اپنے محاصرے میں لے لیا اور 10 محرم الحرام کو آپ کو شہید کر دیا، حتیٰ شہادت سے پہلے پانی بند کر دیا گیا تھا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے اصحاب، آپ کی اولاد کو بھی شہید کر دیا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ ماہ محرم حادثہ کربلا عاشور کی یاد دلاتا ہے، جس سے دل حزن و غم میں بھر جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، آپ محرم کا منظر دیکھیں، 10 تاریخ کا منظر دیکھیں، آپ دیکھیں گے آپ کا دل لرز اٹھے گا، کیونکہ وہ منظر دیکھ کر کے ایسا ظاہر ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ گویا حسین علیہ السلام اسی سال شہید کیے گئے ہوں۔ اور اس کے پھر بعد محرم میں محبان حسین اول محرم سے اپنی مجالس کو سیاہ پوش کرتے ہوئے امام مظلوم کی یاد میں عزاداری شروع کر دیتے ہیں اور اس کی تیاریوں میں لگ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگر ہم بات کریں، شیعیان حسین عزائے حسین سے اپنے نئے سال کی ابتدا کرتے ہیں۔ یہاں پہ آپ غور کریں، یہ جو جملہ جو میں کہہ رہا ہوں، اس پہ غور اور توجہ کی ضرورت ہے۔ یعنی شیعہ اثنا عشری عاشقان حسین علیہ السلام اپنا نیا سال ابتدا کرتے ہیں ظلم و بربریت کے خلاف اجتہاد کی آواز بلند کر کے۔ عزیزو، بہت اہم نقطہ ہے یہ کہ ہم شیعیان اپنے سال کا آغاز کرتے ہیں ظلم و بربریت کے خلاف اجتہاد کی آواز بلند کر کے، اپنا سال جو ہے آغاز کرتے ہیں، اور یا حسین اور حسینیوں کے ساتھ اظہار مودت کے ذریعے اپنا سال شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ حسین زندہ تھا اور زندہ ہے اور زندہ رہے گا۔ عزیزان گرامی، غور کریں۔ خیر، اس کے بعد اگر ہم بات کریں، اہداف نہضت حسینی کے حفاظت میں محرم کا بے حد بڑا کردار ہے۔ اس ماہ میں
تمام جہان کے لوگ خصوصاً شیعان اہل بیت شہدائے کربلا کی یاد میں آنسو بہاتے ہیں اور کرب و بلا والوں سے درس زندگی لیتے ہیں. اور حضرت امام خمینی رضوان اللہ تعالی فرماتے ہیں محرم سالار شہیدان سرور اولیاء اللہ کی عظیم تحریک کا مہینہ ہے. عزیزان گرامی، امام خمینی نے فرمایا ہے یہ کہ محرم سالار شہیدان سرور اولیاء اللہ کی عظیم تحریک کا نام محرم ہے اور طاغوت کے خلاف قیام فرما کر بشریت کو درس دیا کہ کس طرح باعزت زندگی گزارنی چاہیے اور کس طرح ظلم کے خلاف قیام کرنا چاہیے، اور بتایا کہ ظلم کرنے والوں اور جابر کو فنا کرنے کے لیے قربانی دینا ہوگی اور ہمیں متحد ہونا ہوگا اور خود کو فدا کرنا ہوگا، خود کو فدا کرنا پڑے گا. یہی ماہ محرم تھا جس میں نواسہ رسول حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنا سب کچھ خدا کی راہ میں لٹا دیا اور قربان کر دیا تاکہ حق قائم رہے، صرف اور صرف حق کے لیے. محرم انسانیت کے لیے، محسن انسانیت کے شکریہ ادا کرنے کا مہینہ ہے. محرم انسان کو بیدار کرنے کا مہینہ ہے. عزیزان گرامی، کسی شاعر نے صحیح فرمایا ہے، انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، پھر ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین. عزیزان گرامی، بس انہی جملوں کے ساتھ وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ الطاہرین.